آج جکارتا پر ایک خوبصورت شام اتری تھی۔ لال لال بادلوں سے چھپا ہوا آسمان اور ٹھنڈی ہوا۔ اس اندھیری شام میں حریم کے گھر کی روشن کھڑکی کے پٹ کھلے تھے، جس میں سے اندر جھانکو تو سامنے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے حریم اور ذکی محو گفتگو نظر آ رہے تھے۔ ذکی نے ایک گہرے زیتونی ہرے رنگ کی ہوڈی اور نیلے رنگ کی جینس پہن رکھی تھی، بالوں کو دائیں جانب سیٹ کیا ہوا تھا اور چہرہ سنجیدہ اور پرسکون سا تھا۔ ہونٹ پر لگے زخم کے اطراف میں پھیلی سرخی غائب ہو چکی تھی اور زخم پہ اب پرنٹ بن گیا تھا، جبکہ دوسری جانب حریم لمبی سادہ سی فراک میں ملبوس تھی، کندھے پر اسکارف ڈالے، بالوں کا جوڑا بنائے وہ مسکراتی نظروں سے ذکی کو دیکھ رہی تھی۔ ذکی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، میں بہت خوش ہوں ذکی کہ سچ سامنے آ گیا۔ ویسے بھی مجھے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ سارا جیسی سمجھدار لڑکی خودکشی جیسی بیوقوفی کر سکتی ہے، اوپر سے تم پر لگا الزام۔ چلو 4 سال کے بعد ہی صحیح ہر بات واضح تو ہو گئی۔ روفی ہمیشہ مجھے فون کر کے یہی کہتی تھی کہ کیسے بھی کر کے ذکی بھائی کو انڈونیشیا بلا لیں، کیونکہ جہاں حادثہ ہوتا ہے ثبوت اور گواہ بھی وہیں ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ذکی بھائی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ حریم کی بات پر ذکی نے مسکرا کر کہا، اچھا آپ سے بھی وہ ایسی ہی باتیں کرتی تھی، مجھ سے بھی اس نے کچھ فلسفانہ ہی بات کہی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پھر سر جھٹک کر بولا، خیر چھوڑیں۔ پھر حریم اس کے ہونٹ کا زخم دیکھ کر کہنے لگی، چہرے پر مارنا حرام ہے، دیکھو کتنی زور سے مارا ہے تمہارے چہرے پر، زخم بن گیا ہے، خیر ہونٹ پر چوٹ کھانے کے بعد اور بھی پیارے لگ رہے ہو۔ حریم اپنے چھوٹے بھائی کو پچکارتے ہوئے بولی، جس پر ذکی سر جھکائے دھیرے سے ہنسا۔ اچھا ذکی، میں کیا پوچھ رہی تھی، اگر تم بتانا چاہو تو، کہ آخر اس دن تمہارے اور سارا کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ حریم کے اس اچانک سوال پر ذکی نے اسے دیکھ کر بے اختیار پہلو بدلا، پھر تھوک نکل کر کچھ الفاظ جمع کیے اور گلا کھنکا کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ حریم نے خوشگوار لہجے میں سامنے کمرے سے نکل کر آتی صفا سے کہا، صفا نماز پڑھ لی تم نے؟ جس پر صفا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ۔ حریم نے اسے صوفے پر بیٹھنے کی دعوت دی، مگر اسی لمحے ذکی فوراً سے بول پڑا، بھوک لگ رہی ہے، اب کھانا کھلا دیں۔ حریم کے اس سوال سے بچنے کا یہ اچھا بہانہ تھا۔ ہاں پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، حریم کہہ کر اٹھ کر کچن میں جانے لگی۔ صفا بھی اس کے پیچھے آنے لگی تھی، لیکن حریم کچھ سوچ کر ایک دم مڑی۔ پہلے میز پر کپڑا مار دیتی ہوں، کھڑکی کھلی ہے، دھول لگی ہوگی۔ کوئی بات نہیں حریم باجی، میں صاف کر دیتی ہوں، صفا نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ صفا، میں جب تک برتن لے کر آتی ہوں۔ حریم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، پھر کچن کی طرف مڑ گئی۔ صفا بھی پلٹ کر کھانے کی میز تک گئی اور ڈسٹنگ والا کپڑا اٹھا کر میز صاف کرنے لگی، اور ساتھ ہی ایک چور نظر ذکی کی بش پر ڈالی۔ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ چند ساتیں گزری تھیں کہ کچن سے ٹرے لیے حریم برآمد ہوئی۔ ٹرے میں 3-4 کانچ کے گلاس، چمچ، کانٹے اور پلیٹیں تھیں۔ وہ کچن سے نکل کر ٹیبل کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے تیزی سے محمد بھاگتا ہوا آیا اور صوفوں کے قریب وہ اپنی ماں سے ٹکرا گیا، اور لمحے بھر میں حریم کی چیخ کے ساتھ مل کر زوردار جھن کی آواز آئی، اور لاؤنج میں موجود تمام لوگوں کی نگاہیں بیک وقت فرش پر پڑیں، جہاں ٹوٹے ہوئے گلاسوں کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ پلیٹیں اور چمچے بھی انہی کے ساتھ فرش پر پڑے تھے، اور حریم صدمے کی حالت میں وہاں کھڑی تھی۔ میری چاکلیٹ واپس کرو۔ حفصہ چلا کر بھاگتی ہوئی محمد کے پیچھے آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کانچ پر پاؤں رکھتی، صفا کپڑا میز پر پھینک کر پھرتی سے حفصہ کی طرف بڑھی اور پیچھے سے آ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مگر حفصہ کو بچانے کے چکر میں وہ خود کے پیر کو بچانا بھول گئی، اور اس کے پیروں کے تلوے میں کانچ کا ٹکڑا گھس گیا۔ ایک سسکی سی اس کے منہ سے نکلی، صفا! جہاں حریم کے شوق کے عالم میں آواز نکلی، وہیں محمد نے لب پیچ لیے اور حفصہ رونے لگی۔ ایک دم سے سب کچھ گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے تلووں سے نکلتا خون کانچ کے ٹکڑے سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپکا، اور اسی وقت ذکی اپنے موبائل فون کو صوفے پر ڈال کر اٹھا اور صفا کے قریب آیا، اور اسے سہارا دینے کے لیے اس کی کمر کو تھاما، اور صفا کے پورے وجود میں کپکپی سی دوڑ گئی،
اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنی سانس روک لی کہ شاید سانس روک لینے سے ذکی کے ہاتھ کا لمس اسے محسوس نہ ہو، مگر بے سود۔ ذکی اسے تھام کر ذرا آگے بڑھا، صفا لڑکھڑائی اور اس نے بے اختیار ذکی کی آستین کو زور سے بھینچا۔ ذکی نے سنجیدہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مکمل اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے پہلے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، سپورٹ مضبوطی دیتا ہے، کمزور نہیں کرتا۔ صفا کی نظریں شرم کے مارے زمین میں ہی گر گئیں۔ وہ لمس، وہ آواز اتنی سٹرونگ تھی کہ صفا کو اپنا آپ کسی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ذکی اسے سہارا دیتے ہوئے ایک صوفے تک لایا اور اسے اس پر بٹھا کر خود اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے صفا کے پیر کو نرمی سے تھام کر اپنے گھٹنے پر جمایا اور اس کے پاؤں میں چھپے کانچ کے ٹکڑے کا جائزہ لینے لگا۔ صفا دم سادے ذکی کے چہرے کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ حریم ٹرے فرش پر رکھ کر وہ سیدھی آنکھوں سے اپنے دونوں بچوں کو ڈپٹتے ہوئے بولی، تم دونوں ان کانچ کے ٹکڑوں سے دور ہٹو فوراً۔ پھر صفا اور ذکی کی طرف دیکھا، میں اپنے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ذکی نے چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد ایک ہاتھ سے سختی سے صفا کے پیر کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا نکالنے لگا۔ ذکی کو یہ عمل کرتے دیکھ کر صفا کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئیں اور اس نے بے اختیار ذکی کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے بڑے ہی تحمل سے اس کی جانب دیکھ کر بولا، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، تمہارے تلووں سے کانچ کا ٹکڑا نکلے گا تو تم زیادہ بہتر محسوس کرو گی۔ ذکی کے کہنے پر صفا نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ذکی نے ایک نظر صفا کے چہرے کو دیکھا اور دھیرے سے کانچ اس کے پاؤں سے نکال لیا۔ صفا نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ذکی کے ہاتھ میں خون سے بھرا کانچ کا ٹکڑا تھا جسے اس نے فرش پر رکھا۔ پھر صفا کے پیر کے زخمی حصے کو اپنی ٹانگ پر رکھ کر ہلکے سے دبایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ذکی کی نیلی جینس پر صفا کے تلووں سے نکلتا خون جذب ہونے لگا۔ صفا بنا پلک جھپکائے ذکی کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ چہرہ موڑے کانچ کے بکھرے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صفا کی نگاہیں اس پر جمی ہیں، مگر وہ اس وقت صفا کی آنکھوں میں دیکھنے سے بالکل اجتناب کر رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ ان دونوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا محمد اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے صفا کے قریب آیا اور معذرت خواہانہ انداز میں بولا، مامی مجھے معاف کر دیں، میری غلطی کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ کوئی بات نہیں محمد، میں جانتی ہوں تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے اور میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ صفا نے محمد سے کہہ کر اس کا گال دبدبایا اور خود اس کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو بہہ کر اس کے گال پر لڑکا، جسے ذکی نے نادانستہ طور پر ہاتھ بڑھا کر اپنے انگوٹھے سے صاف کر ڈالا۔ صفا نے ایک دم کرنٹ کھا کر ذکی کو دیکھا، مگر وہ اتنی ہی تیزی سے اپنی نظریں دوسری جانب پھیر گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اتنے میں حریم بھی فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور ذکی کو تھما کر خود زمین پر سے ٹوٹے بکھرے برتنوں کو اٹھانے لگی۔ ذکی، اپنے پاکستان جانے کی تاریخ آگے بڑھا لو، میں صفا کو ایسے نہیں جانے دوں گی، ورنہ امی مجھ پر غصہ ہوں گی کہ ہم نے اپنی بہو کو صحیح سلامت بھیجا تھا اور وہ واپس لنگڑاتی ہوئی آئی ہے۔ ذکی نے حریم کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر روئی نکالی، اسے ڈیٹول سے گیلا کر کے صفا کے پیر پر لگے خون کو صاف کیا، پھر اس کے زخم پر دوائی اور روئی لگا کر پٹی لپیٹنے لگا اور صفا چپ چاپ اس کو تکتی رہی۔ پھر بہت سی ہمت مجتمع کر کے اپنے حلق میں اٹکے الفاظ کو زبان تک لائی اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کل رات مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ صفا کے سوال پر لمحے بھر کو ذکی کے پٹی کرتے ہاتھ رکے اور اس نے گہری نظروں سے صفا کو دیکھ کر کہا، کیا تم واقعی مجھے سننا چاہتی تھی؟ آپ پریشان لگ رہے تھے اور میں تم سے جو کہنا چاہتا تھا کیا تم اسے مان لیتی؟ صفا نے بے اختیار تھوک نکلا، شاید۔ ذکی نے ایک گہری سانس لے کر صفا کا پاؤں احتیاط سے فرش پر ٹکایا، پھر قدرے روکے لہجے میں گویا ہوا، اس لفظ شاید کی وجہ سے فی الحال وہ بات میں اپنی تک ہی رکھوں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور حریم کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میں ہاتھوں کراتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ صفا اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گئی۔ اچانک کسی احساس نے صفا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک بھیانک احساس، ایک خوبصورت بھیانک احساس۔
اسلام آباد، پاکستان۔ اسلام آباد کی فضا میں ٹھنڈ ٹھہری ہوئی تھی۔ یوسف ہاؤس کے لان میں اترتی دھوپ بھی ٹھنڈی میٹھی سی معلوم ہوتی تھی۔ ٹھنڈ کے لان کو خوبصورتی بخشتے پھول پودے بھی سمٹے ہوئے تھے۔ صفا اپنی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر چادر اوڑھے مسرور سے انداز میں پائپ کے ذریعے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر پٹی کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے پیر کا زخم بھر چکا ہے۔ اس نے پودوں کو پانی دے کر نل بند ہی کیا تھا کہ رفیدہ کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ رفیدہ کے ہاتھ میں بیج اور پانی سے بھری 2 پیالیاں تھیں اور وہ اپنے طوطے کے پنجرے کے قریب کھڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ صفا اس کا زرد چہرہ دیکھ کر بولی، روفی کیا ہوا؟ صفا، میرا طوطا کہاں ہے؟ پنجرے میں نہیں ہے۔ صفا کے سوال پر رفیدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ روفی، مجھے بالکل نہیں پتا طوطا کہاں گیا، میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، میرا تو دھیان بھی پنجرے کی طرف گیا ہی نہیں۔ رفیدہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب پیچھے سے کسی شخص کی مردانہ آواز پر بیک وقت رفیدہ اور صفا نے اس شخص کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رفیدہ کا حریف عمار تھا۔ وہ منہ میں چنگم چباتا ہوا رفیدہ کے قریب آیا اور قدرے عام سے انداز میں کہنے لگا، طوطا چلا گیا ہے۔ رفیدہ اسے گھورتے ہوئے بولی، کیا مطلب کہاں چلا گیا؟ کہیں اسے کوئی بلی تو؟ ارے نہیں، وہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نانو کے گھر میں داخل ہوا تو بیچارہ معصوم پرندہ پنجرے میں بے چینی سے ادھر ادھر پھدک رہا تھا۔ اسے اڑنے کی جگہ نہیں مل پا رہی تھی تو میں نے اس کا پنجرا کھول دیا اور وہ صفا سوالیہ انداز میں دم سادے بولی، اڑ گیا؟ عمار نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ جہاں صفا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی وہیں رفیدہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پہلے تو شوقی نظروں سے عمار کی شکل دیکھتی رہی، پھر ایک دم اس کا چہرہ سرخ لال ٹماٹر جیسا ہو گیا اور وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پر چڑھ دوڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے طوطے کو اڑانے کی؟ وہ حلق کے بل چلا کر بولی، وہ تمہارا طوطا نہیں تھا سمجھے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں تھا، تم نے اس کا پنجرا کیوں کھولا؟ عمار نے اس کی آگ برساتی آنکھوں کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے صرف اس کا پنجرا کھولا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ اڑ جائے گا، اور دیکھو وہ واپس بھی نہیں آیا۔ اتنے برے لگ رہے ہو نا تم مجھے، میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ رفیدہ اپنے پاؤں سے چپل اتار کر عمار کو ایک زوردار انداز سے لگانے لگی کہ اسی وقت صفا ان دونوں کے درمیان آ گئی اور رفیدہ کے چپل پکڑتے ہوئے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر بولی، ریلیکس روفی، وہ بس ایک پرندہ تھا۔ یہ کہہ کر صفا نے اس کے ہاتھ سے چپل لے کر نیچے پھینکی۔ نہیں صفا، وہ بس ایک پرندہ نہیں تھا، اس میں میری جان تھی۔ رفیدہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چکمکانے لگے، اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر عمار قدر شرمندگی سے گردن جھکا کر گویا ہوا، مجھے معاف کر دو انڈا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری جان اس پرندے میں ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے آزاد نہیں کرتا بلکہ اس کی تو گردن ہی توڑ دیتا۔ وہ کہانی تو سن رکھی ہے نا، جس میں جن کی جان ایک طوطے میں ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسا۔ دیکھا کس قدر بے حس اور بدتمیز ہے، دل چاہ رہا ہے تمہارا منہ نوچ لوں۔ رفیدہ ایک بار پھر عمار کی جانب اس پر حملہ کرنے کے لیے لب کی، مگر صفا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور عمار کی طرف خفا نظروں سے دیکھا۔ کیا عمار، کیوں اپنے آپ کو اس شیرنی کے ہاتھوں زخمی کروانا چاہتے ہو؟ میں تو بھاگوں یہاں سے ورنہ میری خیر نہیں، سنبھال لینا صفا بھابھی اس کو۔ وہ وہاں سے 9 تو 11 ہو گیا اور پیچھے سے رفیدہ اسے بلند آواز میں سخت سناتی رہی، تم بچو گے نہیں میرے ہاتھوں عمار، تم نے آج بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، تم دشمن ہو میری زندگی سے چلے کیوں نہیں جاتے تم؟ روفی بس کر دو، کچھ بھی مت بولو یار، اس نے میرے طوطے کو اڑا دیا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، اور کیا تمہارا طوطا تمہاری محبت میں واپس آیا؟ صفا کے سوال پر رفیدہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ وہ شاید آزاد ہی ہونا چاہتا تھا، اس لیے ذرا تاخیر نہ کی اور پنجرے کے کھلتے ہی اڑ گیا۔ طوطے یا کسی بھی پرندے کو اپنے مالک کی طرف سے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے پہلے مالک کو اپنے پرندے سے دوستی، محبت اور بھروسے کا تعلق بنانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر اس سے یہ تعلق نہ بنائے جائیں اور اسے بس ایک پنجرے میں قید رکھا جائے تو پرندے سے نکلتے ہی وہ اپنے مالک سے دور بھاگ جاتے ہیں یا اپنے ہی مالک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے نا جب پہلی دفعہ طوطا ہمارے گھر آیا تھا اور تم نے اسے پیار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے تمہاری انگلی پر زور سے کاٹ لیا تھا کیونکہ تم اس کے لیے تب ایک اجنبی تھی۔
مگر اس حادثے کے بعد تم نے کبھی اس کو دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش ہی نہ کی، کیونکہ تمہیں اس پر بھروسہ نہیں تھا، تم اس سے ڈرتی تھیں، اور ظاہر ہے پرندے کا رویہ بھی پھر ویسا ہی ہوگا جس طرح اس کے مالک کا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہارا یہ رویہ طوطے کے اڑ جانے پر نہیں، کیونکہ اگر میں یا گھر میں سے کوئی اور اسے اڑا دیتا تو تم ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا برتاؤ نہ کرتی جیسا تم نے عمار کے ساتھ کیا۔ وہ اس لیے کہ تم دونوں میں ٹام اینڈ جیری والا گہرا تعلق ہے، اور تم عمار کو جب بھی دیکھتی ہو تمہارے اندر کا ٹام جاگ جاتا ہے، اور تم دونوں ایک دوسرے سے بحث کیے بغیر نہیں رہ پاتے، اور تم دونوں کو ایک دوسرے کا نارمل رویہ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ اور تم دیکھنا، اگر آج عمار نے تمہارے پرندے کو اڑا کر تمہیں رلایا ہے تو کل پرسوں وہ تمہیں تمہارے پرندے کا متبادل بھی لا دے گا، وہی رنگ، وہی پٹر پٹر بولنے والا، کیونکہ پرندے کا متبادل آسانی سے مل جاتا ہے۔ صفا کی بات سن کر رفیدہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی، لیکن انسان کا متبادل نہیں ملتا۔ صفا اداسی سے مسکرائی، یہی تو فرق ہے ایک پرندے اور انسان میں، کہ پرندہ اڑ جائے تو اس جیسا پرندہ مل جاتا ہے، لیکن کوئی انسان کھو جائے تو اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ملتا۔ کبھی متبادل کے طور پر کوئی غلط انسان ہمدرد ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اور کبھی متبادل کے طور پر ہمیں اس شخص سے بھی زیادہ بہترین انسان مل جاتا ہے، لیکن اس کھوئے ہوئے شخص جیسا نہیں ملتا۔ صفا کی اس بات پر رفیدہ ذو معنی الفاظ میں بولی، اور جو حاصل ہے اس کو غنیمت جان کر اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان پرندہ نہیں ہوتا، اگر وہ کھو جائے تو اس جیسا شخص دوبارہ نہیں ملتا۔ جو کھو گیا وہ تو کھو گیا، لیکن جو ہے اسے کھونے سے پہلے پالو۔ صفا کو بس سیکنڈ لگا تھا رفیدہ کی بات کی گہرائی کو سمجھنے میں، مگر اس نے آگے سے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے لان میں پڑے پائپ کو سمیٹنے لگی۔ لان میں دو اشخاص داخل ہوئے اور انہیں دیکھ کر صفا کا چہرہ کھل سا گیا۔ مریم پھپھو! صفا نے پائپ وہیں پھینکا اور تقریباً بھاگتی ہوئی مریم کے پاس گئی اور اس کے گلے سے جا لگی۔ کیسی ہو صفا؟ مریم نے بہت پیار بھرے لہجے میں پوچھا، اور اس سے پہلے کہ صفا کچھ کہتی مریم کے برابر میں کھڑا ذیشان بول پڑا، میری بچی کو درمیان میں دبا دیا تم دونوں نے۔ اوہ! صفا دانتوں میں زبان دبا کر مریم سے الگ ہوئی اور جھٹ سے مریم کی گود سے اس کی 3 ماہ کی بیٹی کو اچک لیا، پھر ذیشان کی جانب متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم ذیشان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک الحمدللہ، تم سناؤ کیسا رہا انڈونیشیا کا سفر؟ صفا اس کے سوال پر ہلکے سے مسکرا کر بولی، بہت اچھا۔ اتنے میں رفیدہ جو بس گھر کے اندرونی حصے میں جانے ہی لگی تھی، ان دونوں کی آواز پر واپس پلٹ آئی۔ السلام علیکم پھپھو، ذیشان بھائی۔ وہ بھی مریم کے گلے ملی، پھر صفا کے ہاتھ میں پیاری سی گول مٹول سی بچی کو دیکھ کر بولی، صفا میری انمول کو مجھے دے دو۔ جی نہیں، ابھی فی الحال یہ میرے پاس رہے گی، صفا انمول کو زور سے بھیج کر بولی اور اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تم سے تو میں اسے لے ہی لوں گی خیر، رفیدہ صفا کو چیلنج کرتے ہوئے بولی، پھر مریم کے کندھے پر بازو پھیلا کر اسے کہنے لگی، پھپھو پتہ ہے عمار نے آج کیا کیا؟ وہ عمار کے خلاف مریم کے کان بھرتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لے گئی اور ذیشان بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ گھر کی تمام عورتیں اس وقت بیٹھک میں موجود خوشخبریوں میں مصروف تھیں، اور ان سب کی باتوں سے بے خبر صفا مریم کی پیاری سی بیٹی کو گود میں لیے کھڑی اسے ہنسا رہی تھی، اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اور ایمن کی نظریں صفا کے ہنستے کھلکھلاتے چہرے پر جمی تھیں۔ اسے صفا کا ہنسنا برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، وہ اب اس کی ہنسی کو بھی چھین لینا چاہتی تھی، حالانکہ اس کے پاس خود کی ہنسی تھی، اسے بھی ہنسنا آتا تھا، مگر یہی تو حسد ہوتا ہے کہ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی بجائے ہاتھ سے دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسروں کی نعمتیں خوشیاں چھین کر اسے دے دی جائیں۔ السلام علیکم۔ کسی کی گمبھیر آواز بیٹھک میں گونجی تو سب کی نگاہیں کمرے کے چوکھٹ پر پڑی، جہاں سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ذکی کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام ذکی، کیسے ہو؟ کہاں غائب تھے؟ میں ٹھیک پھپھو، بس ذرا مصروف تھا۔ آپ سنائیں ذیشان بھائی کہاں ہیں؟ وہ ابو وغیرہ کے ساتھ مسجد گئے ہیں عصر کی نماز پڑھنے۔ اچھا، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، وہیں مل لوں گا ان سے۔ وہ کہہ کر جانے لگا تھا کہ صفا کی گود میں اسے انمول نظر آئی، اور خود بخود اس کے قدم صفا کی جانب بڑھے، اور وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، اور انمول کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماشاءاللہ، انمول بھی آئی ہے۔
وہ اس کی ننھی سی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اسے ہنسانے لگا اور انمول اپنے بنا دانتوں والے ہنسی سے زکی اور صفا کو بھی ہنسانے لگی۔ صفا نے انمول کو خود سے لگا کر کہا، کیوں چی پائی، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ تم نے پھپھو کی بچپن کی تصاویریں دیکھی ہیں، بالکل ایسی ہی تھی۔ زکی انمول کی آنکھوں کے آگے چٹکیاں بجاتے ہوئے نادانستہ طور پر صفا سے مخاطب ہوا اور صفا بھی بالکل چہک کر بولی، ہاں میں بھی یہی کہنے والی تھی، یہ بالکل پھپھو جیسی ہے۔ وہ دونوں انمول میں اتنا گم ہو گئے تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ بیٹھک میں بیٹھی تمام خواتین اپنی باتیں روک کر ان دونوں کو دیکھنے لگی تھیں۔ پھر مریم نے مسکرا کر ذرا گلا کھنکارا تو زکی اور صفا انمول کی ننھی سی دنیا سے نکل کر بڑوں کی دنیا میں آئے اور مریم ایک دم ان دونوں سے سوال کر گئی، اب کیا تم دونوں ہمارے ہی بچوں سے کھیلتے رہو گے؟ ہمیں کب موقع دو گے کہ ہم بھی تم دونوں کے بچوں کے ساتھ کھیلیں؟ صفا اور زکی کی ہنسی بالکل غائب ہو گئی۔ صفا کے گال سرخ پڑ گئے اور اسے ویسے بھی لوگوں کی گھورتی نگاہوں سے وحشت سی ہوتی تھی، اوپر سے زکی کی وہاں موجودگی۔ اوف، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، زکی سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا مڑا، یوں کہ اس کا بازو صفا کے کندھے سے ٹکرایا اور صفا ایک دم کرنٹ کھا کر اسے 2 قدم دور ہٹی۔ پھر وہ خود بھی ادھر نہ ٹک پائی اور انمول کو مریم کو تھما کر سب سے نظر چرا کر بولی، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے اپنے پیچھے بہت سی دبی دبی ہنسی کی آوازیں آئیں۔ ایمن کی گھائل آنکھوں نے بہت دور تک زکی اور صفا کو دیکھا تھا۔ سب بہت غلط ہو رہا تھا۔ ایمن کو اب کوئی بڑا قدم اٹھانا تھا، اسے اپنے جلتی آگ کو کیسے کر کے بھی بجھانا تھا۔ صفا نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور چند لمحے دروازے سے ٹیک لگا کر اپنی اتل پتل ہوتی سانسوں کے نارمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کے سامنے کچھ دیر پہلے والا واقعہ چلنے لگا۔ زکی کا اس کے پاس آ کر ٹھہرنا، اس کے کپڑوں سے اٹھتی خوشبو، صفا کے کان میں کھلتی زکی کی آواز، اس کی ہنسی، اس کی نم چمکتی آنکھیں اور اس کے بازو کا لمس بیڈ پر دھرے۔ صفا کے فون میں بیپ ہوئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور زکی کا سحر ایک دم ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے بیڈ سے موبائل اٹھا کر دیکھا، نبیلہ کا میسج آیا ہوا تھا، کیسی ہو صفا؟ صفا نے میسج پڑھ کر اسے رپلائی کیا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بس آپ کی یاد آ رہی تھی۔ خیر، جو میں نے آپ کو ایئرپورٹ پر تحفہ دیا تھا، کیا وہ آپ کو پسند آیا؟ صفا نے اوہ میں ہونٹ سکیڑے، پھر نبیلہ کو جواب دینے لگی، وہ دراصل نبیلہ تمہارا تحفہ ہینڈ کیری میں رکھا ہے، میں نے اب تک اسے دیکھا بھی نہیں۔ اوف صفا، تو دیکھیں نا اور مجھے بتائیں کہ کیسا لگا۔ اچھا رکو۔ صفا نے فون واپس بیڈ پر رکھا، پھر جھک کر بیڈ کے نیچے سے ہینڈ کیری نکال کر اسے بیڈ پر رکھ کر کھولا۔ سامنے ہی اسے گفٹ ریپر میں بند نبیلہ کا دیا ہوا تحفہ نظر آیا۔ صفا نے احتیاط سے باکس سے تحفہ نکالا اور اسے دیکھتے ہی صفا نے بے اختیار اپنا ہونٹ کاٹا۔ وہ ایک خوبصورت سا فوٹو فریم تھا جس میں زکی اور صفا کی تصویر لگی تھی، وہی تصویر جس کے لیے زکی نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آس پاس گھومتے لوگوں کو تصویر میں دھندلا دیا گیا تھا، بس ان کے پیچھے سفید رنگ کا قد آور قومی یادگار دکھائی دے رہا تھا۔ نبیلہ کی ایڈیٹنگ نے اس تصویر کو میجیکل بنا دیا تھا۔ صفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے فون اٹھا کر نبیلہ کو میسج کیا، بہت شکریہ نبیلہ، تمہارا تحفہ بہت اچھا ہے۔ فوراً سے نبیلہ کا جواب آیا جیسے وہ صفا کے میسج کے انتظار میں ہی بیٹھی ہو، مائی پلیزر۔ صفا موبائل رکھ کر یوں ہی سنگار میز کے سامنے آئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ واقعی کتنا سادہ سی لگ رہی تھی، اتنی سادہ تو کوئی کنواری بھی شاید نہ لگتی ہو جتنی وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود لگ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سنگار میز پر سجے میک اپ کے سامان میں سے ایک گلابی رنگ کی لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگائی، پھر گہرا گہرا کاجل اپنی ساگر جیسی آنکھوں میں بھرا اور خود پر پرفیوم چھڑک کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ایک دم سے بس ان 2 چیزوں نے اس کے چہرے کی کشش کو مزید بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کی نظریں چوڑیوں کے باکس پر پڑی جسے وہ اتنے مہینوں سے نظر انداز کی ہوئی تھی۔ اچانک وہ رنگ برنگی چمکتی کانچ کی چوڑیاں اس کی آنکھیں خیرہ کرنے لگیں۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے چوڑیوں کا باکس کھولا اور تمام رنگ کی چوڑیوں کو ملا کر اپنے دائیں ہاتھ کی نازک کلائی پر چڑھانے لگی۔ اسے اچانک رنگوں سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کے دل نے چاہا کہ دنیا کے سارے رنگ اس کی جھولی میں بھر دیے جائیں
اور وہ ان رنگوں میں رنگ جائے۔ محبت کے کئی رنگ ہوتے ہیں اور صفا کی محبت رنگین تھی، تتلیوں کے پردوں کی طرح، مور کے پنکھوں کی طرح، دھنک کے رنگوں کی طرح۔ رات کافی ہو چکی تھی، صبح جلدی اٹھ کر سب کو اپنے اپنے کاموں پر جانا تھا، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ البتہ لاؤنج کی لائٹیں کھلی تھیں اور صفا کچن میں کھڑی برتنوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اس کے کام کرتے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں بھی ساتھ ساتھ کھنک رہی تھیں۔ اس نے برتنوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر کچن کی لائٹ بند کی اور کچن سے باہر آئی اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی اس نے آدھی سیڑھیاں ہی پار کی تھیں کہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور دیکھا کہ ذکی کے کمرے سے ایمن اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب وہ دونوں ایک ہی سیڑھی پر اکٹھا ہوئیں تو صفا نے ایمن کی کلائی تھام لی اور اسے روتے دیکھ کر تذبذب اور پریشان لہجے میں بولی، ایمن کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ایمن اپنی گھیلی آنکھوں سے چند لمحے صفا کو دیکھے گئی، پھر اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ صفا بھی اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں اتری۔ ایمن بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ ایمن لاؤنج کے صوفے پر دھپ سے بیٹھ گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر آنسو بہانے لگی۔ صفا اس کے پاس بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اب کی بار دھیمے ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوئی، پلیز ایمن مجھے بتاؤ کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی والی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ایمن نے سر اٹھا کر صفا کو دیکھا، پھر قدرے مظلومیت سے اپنے لب پھڑپھڑائے۔ ذکی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا صفا۔ صفا کی سانس تھم سی گئی۔ اس نے میرا دل توڑا ہے، مجھے تکلیف دی ہے اس نے، میں کیسے اس کے دھوکے بازی میں آ گئی، لیکن اب مجھے معلوم ہو چلا ہے کہ وہ ایک فلرٹی انسان ہے جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، اور جب وہ لڑکی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اسے بے عزت کر کے، اس کی تحقیر کر کے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا ہے اور پھر اگلے شکار کا انتظار کرتا ہے۔ صفا بالکل سن ہو چکی تھی۔ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی سارا، حریم باجی کی نند، اس نے بھی اسی شخص کی وجہ سے خودکشی کی تھی اور اب اس کا اگلا شکار تم ہو۔ پھر ایمن نے صفا کی چوڑیوں کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی، بلکہ شاید شکار ہو چکی ہو۔ وہ یہ کہہ کر صفا کو گہرے اندھیرے میں چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اپنے اندھیرے کمرے میں ذکی نے ناگواری سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر اپنے ماتھے کے نشان کو مسلنے لگا۔ وہ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور چہرے پر حد درجہ کی بیزاری چھائی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھا، اپنے بیڈ تک آیا اور نیند دراز ہو کر اپنے کمرے کی چھت کو گھورنے لگا، اور اچانک اس کی یادداشت میں حریم کی آواز گونجی، ذکی کیا میں پوچھ سکتی ہوں، اگر تم بتانا چاہو تو، کہ آخر اس دن تمہارے اور سارا کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے اپنی جلتی آنکھیں موند لی اور ذہن میں وہ یاد تازہ ہونے لگی جس کو بہت سے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ سارا کے ساتھ آخری دفعہ ذکی کی کیا بات ہوئی تھی۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے۔ ذکی نے سفید ٹی شرٹ پر نیلے رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور سارا ہلکے نیلے رنگ کے جینس پر کالے رنگ کا ٹاپ پہنے ہوئی تھی اور بالوں کو درمیانی مانگ نکال کر دونوں طرف سے بالوں کو آگے کیا ہوا تھا۔ وہ کافی کے گھونٹ پڑتے ہوئے ذکی سے مخاطب ہوئی، تو تمہارا کینیڈا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا اور میرا نہیں ہو سکا، مطلب ہمارا ساتھ میں کینیڈا جا کر پڑھنے کا پلان چوپٹ؟ ذکی اس کی خفا سے لہجے کو سن کر بولا، اچھا تو پھر میں بھی نہیں جاتا کینیڈا پڑھنے۔ نہیں، تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ تمہیں جانا ہوگا۔ تو پھر تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں اس بات پر اداس نہیں ہوں کہ تم کینیڈا پڑھنے جا رہے ہو اور میں نہیں، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تم پہلے چھٹیوں میں انڈونیشیا آتے تھے، لیکن اب تم کینیڈا سے پاکستان جایا کرو گے، یہاں نہیں آؤ گے۔ ایسا نہیں ہے سارا، میں سال میں ایک دفعہ چکر لگانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ پھر وہ مسکراہٹ دبا کر اپنا چہرہ سارا کے قریب لا کر دھیرے سے بولا، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ سارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، کون سی راز کی بات؟ میں کینیڈا جانے سے پہلے کسی کو اپنا بنا کر جانا چاہتا ہوں۔ سارا کے ہونٹوں پر ایک دم سے مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ قدرے دلچسپی سے کہنے لگی، اچھا تو پھر کیسے بناؤ گے اس کسی کو اپنا؟ میں امی سے کہوں گا کہ مجھے اس کسی سے محبت ہے، اس لیے میرا اس سے نکاح کروا دیں۔
डायरेक्ट निकाह? सारा की आंखों में हैरत जागी। निकाह के बगैर उस पर मेरा हक ही नहीं होगा। निकाह हो जाएगा तो फिर मैं उससे दिल की बातें हलाल तरीके से भी कर सकूंगा ना। सारा हंसी। तो तुम खुद उस किसी से खुद क्यों नहीं कह देते कि तुम मोहब्बत करते हो उससे? जकी एक गहरी सांस लेकर पीछे हुआ। अगर मैंने डायरेक्ट उससे कह दिया ना तो वो लड़की यूं घबराएगी जैसे मैं उसे कत्ल करने वाला हूँ या जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो और अब इसको उस जुर्म की सज़ा काटनी पड़े। वो भाग जाएगी और फिर मुझसे छुपती फिरेगी। ये कहते हुए जकी के होठों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट और आंखों में बेतहाशा चमक थी। उसका जहन कहीं बहुत दूर था। यकीनन वो लड़की उसके सामने बैठी हुई तो नहीं होती जिसका जिक्र वो इस वक्त कर रहा था। सारा की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई सुनाई दी। कौन है वो लड़की? सारा के सवाल पर जकी ने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली और ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरी कज़न सफ़ा। जकी ने अपनी आंखें खोली। कमरे में हनूज अंधेरा छाया हुआ था। उसने अपनी सुर्ख पड़ती आंखें मसली, फिर अपनी थकी थकी सोई सोई सी निगाहें कमरे की खुली खिड़की की जानिब घुमाई। खुली खिड़की से कमरे के अंदर आती हवा बहुत सर्द थी, बिल्कुल उस दिन की तरह। उसका जहन इसे वो दिन याद कराने लगा। लॉन की घास खिली और हरी भरी सी थी। आसमान पर बादल छाए थे और सूरज उन बादलों में छुपा हुआ था। मौसम खुशगवार था। लॉन में लगी कुर्सियों पर जकी और बदर बैठे चाय पी रहे थे जब बदर जकी के संजीदा चेहरे को देखकर बोला, फाजिल भाई की बहन का सुनकर अफसोस हुआ। जकी ने सर को खम देकर बदर की तासीर कबूल की। फिर वो दोबारा खामोशी से चाय पीने लगा। बदर ने बगौर उसे देखा। तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसा? जकी ने उसके सवाल पर बेइख्तियार थूक निकला और बदर से नजरें मिलाए बगैर बोला, एक्सीडेंट हुआ था। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ कितने दिन की छुट्टी पर आए हो? कहीं घूमने जाने का प्लान है? नहीं यार, इस बार किसी और मकसद के साथ आया हूँ। सही। जकी फकत इतना कहकर चुप हो गया, जिस पर बदर सवालिया अंदाज में कहने लगा, पूछोगे नहीं किस अहम मकसद के तहत आया हूँ? जकी आम से अंदाज में बोला, अगर तुम बताना चाहो तो। बिल्कुल बताना चाहता हूँ यार, खुशी खुशी बताना चाहता हूँ कि मैं निकाह के मकसद से आया हूँ। जकी बदर के पुरजोश लहजे पर हल्के से मुस्कुराया। वाकई? कौन है वो खुशकिस्मत? बदर ने उसके सवाल पर धीमी सी आवाज़ में उस लड़की का नाम बताया। सफ़ा के साथ निकाह है मेरा, इसी की तारीख तय करने आए हैं आज। जकी की मुस्कुराहट गायब हो गई। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जकी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और देखता ही रह गया। सादा सी शलवार कमीज में मलबूस सफ़ा गर्दन के गिर्द दुपट्टा डाले आधे बालों को कैचर में जकड़े खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। काजल भरी आंखें, हदे दर्जा गुलाबी और तनफ्फुस बढ़ता जा रहा था। जकी ने भावें भींचकर उसे देखा और इससे पहले कि वो कुछ कहता, सफ़ा किसी आतिफिशां की तरह उस पर फट पड़ी। आप खुद को समझते क्या हैं? मुझ बेचारी लड़की से हमदर्दी जताकर आप मुझे अपने काबू में कर लेंगे जैसे बाकी लड़कियों के साथ करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसे निकलेंगे। और आपको क्या लगा कि मैं नहीं जान पाऊंगी कि आपके बारे में? पहले लड़कियों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करते हैं और फिर जब वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती हैं तो इन्हें चाय से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं और फिर अपने दूसरे शिकार को तलाश करते हैं। और मुझसे इतना अच्छा बर्ताव इसलिए करते रहे हैं ना, ताकि मुझे भी आपसे मोहब्बत हो जाए और मुझे भी आप छोड़ दें। सफ़ा अपनी भड़ास निकाले चली जा रही थी और जकी वो बस खामोशी से उसे सुन रहा था, जब्त कर रहा था और उसका जब आखिरी हदों को छूने ही लगा था। उसे डर था कि अगर उसका जब्त टूट गया तो वो बहुत कुछ कर बैठेगा। सफ़ा बेदर्दी से अपने हाथ से चूड़ियों को खींच खींच कर उतारने लगी और टूटी चूड़ियाँ उसकी कलाई को जख्मी कर गईं और उसकी कलाई से खून रिसने लगा। हरीम बाजी ने कहा था कि अपने शौहर के लिए सजा समरा करो। किस शौहर के लिए? जिसे किसी के आंसू, किसी के जज्बात की कोई परवाह ही नहीं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने मजे के लिए मोहब्बत का ढोंग करते हैं और फिर जब दिल भर जाता है तो किसी अजनबी की तरह आंखें फेर लेते हैं, चाहे किसी का दिल चूर चूर हो जाए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप बस। उसकी बातें अब जकी की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थीं। वो एकदम अपने बेड से उठा और तेजी से सफ़ा की जानिब बढ़ा। सफ़ा के मुंह से निकलते अल्फाज हलक में ही रह गए। वो सफ़ा के मुकाबिल आ खड़ा हुआ और उसके दोनों बाजुओं को अपने मजबूत हाथों में जकड़कर उसे एक जोरदार झटका दिया और अपनी शोला उगलती निगाहों से सफ़ा के जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए चबा चबा कर बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं एक घटिया इंसान हूँ?
कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी ये बकवास, लेकिन बस अब बहुत हो गया सफा। अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जिन लड़कियों की तुम बात कर रही हो ना, इनका मैं कुछ भी नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा लगता हूँ। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, समझी? ज़की ने अपने हाथों की पकड़ सफ़ा के बाजुओं पर मज़ीद सख्त कर ली और सफ़ा को ज़की की उंगलियां अपने बाजुओं में करती महसूस हुई। वो उसके इतने करीब था कि सफ़ा का वजूद कांपने लगा और ज़की के अल्फाज और सांसों की तपिश उसका चेहरा जलाने लगी। ज़की ने सफ़ा की गर्दन से दुपट्टा खींचा और उसकी ज़ख्मी कलाई पर लपेटते हुए उसके कान के करीब अपना चेहरा झुकाकर धीमी मगर वजूद में सर्द लहर दौड़ा देने वाली आवाज़ में बोला, मेरे कमरे में अपनी मर्जी से आकर तुमने खुद अपनी भड़ास निकाली, लेकिन अब मेरे कमरे से तुम अपनी मर्जी से नहीं जा सकोगी। सफ़ा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। ज़की उसके हाथ को झटककर दरवाजे की तरफ बढ़ा और चाबी निकालकर सामने बनी खिड़की से बाहर फेंक दी। इस वक्त सफ़ा को एहसास हुआ कि वो गलत जगह आकर बहुत से गलत अल्फाज बोल गई थी और अब उसे इनका खमियाजा भुगतना था। वो रात इंतहाई अंधेरी और बहुत से राजों से भरी थी। एमन अपने कमरे के बेड पर चित लेटी थी और उसकी सर्द निगाहें ऊपर छत को घूर रही थीं। रफ्ता रफ्ता वो छत उसकी नज़रों से ओझल होने लगी और उसने खुद को ज़की के कमरे में पाया। वो हाथ में एक किताब लिए ज़की के कमरे में दाखिल हुई और ज़की को लैपटॉप में मसरूफ़ देखकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती उसके करीब आ खड़ी हुई और लहजे को कदरे नरम बनाकर ज़की को मुखातिब किया। ज़की, क्या तुम मसरूफ़ हो? ज़की लैपटॉप की स्क्रीन पर से नज़रें हटाए बगैर आम से अंदाज में बोला, तुम्हें कुछ काम था? हाँ, वो दरअसल हुसैन ने मुझे मैथ्स का एक सवाल हल करने के लिए दिया था, लेकिन मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही। क्या तुम इसे हल कर दोगे? तुम्हें तो बहुत अच्छा मैथ्स आता है। ज़की ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखा। दिखाओ। एमन ने झट से अपनी मेहंदी वाले खूबसूरत हाथों से किताब उसके हाथ में थमाई। ज़की ने लम्हे भर को वो सवाल देखा, फिर पेंसिल से उसे हल करने लगा। कुछ ही देर में उसने वो सवाल हल करके किताब एमन को वापस की और एमन ने हैरत से ज़की को देखा। तुमने हल भी कर दिया? ओह ज़की, तुम वाकई बहुत काबिल हो। थैंक यू सो मच। एमन ने अचानक ज़की के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके गाल से अपना गाल मस करना चाहा, लेकिन इसी वक्त ज़की ने एकदम अपना चेहरा उससे दूर किया और एक संजीदा नज़र एमन पर डालकर ठहरे ठंडे लहजे में बोला, मैं तुम्हारा महरम नहीं हूँ एमन, जो तुम बिला तकल्लुफ़ मुझे छू रही हो। तो तुमने मुझे अपना महरम क्यों नहीं बनाया ज़की? एमन के इस जुमले पर ज़की उसकी शक्ल देखता रह गया। वो रोहानसी होकर कह रही थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम ये बात जानते थे, लेकिन तुमने फिर भी निकाह के लिए सफ़ा को चुना, जिसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात ही नहीं, और वो अब तक बदर को अपने दिल में बसाई बैठी है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने इस फैसले पर पछता रहे हो, क्योंकि तुम दोनों में शौहर और बीवी वाला कोई ताल्लुक ही नहीं, और तुम्हें उससे मोहब्बत तो क्या मोहब्बत वाली एक नज़र भी नसीब नहीं हुई। और मुझे देखो, मैं तो तुम्हें बस अपनी सारी मोहब्बत देना चाहती थी, तुम्हें खुश रखना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी कदर ना की और हमदर्दी जताने के लिए, क्या ये कहूँ कि अम्मार को इस शादी से बचाने के लिए तुमने एक ऐसी लड़की को सर ले लिया जिसका दिल बदर के नाम पर धड़कता है। वो क्या तुम्हें मोहब्बत देगी? ज़की यूं ही संजीदा निगाहों से उसे देखता रहा, फिर बहुत ही ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, हो गया तुम्हारा? तो अब मेरी सुनो एमन, तुम अपनी समझ के मुताबिक सिर्फ इन ज़ाहिरी बातों को ही जान सकती हो जो तुम अपने कानों से सुनती हो या आंखों से देखती हो। तुम्हें ये लगता है ना कि मैंने सफ़ा से हमदर्दी में या अम्मार को बचाने के लिए सफ़ा से निकाह किया है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने सफ़ा से इसलिए निकाह किया है क्योंकि मैं उससे निकाह करना चाहता था। वो मेरी बीवी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और रही ये बात कि वो मोहब्बत मुझसे करती है या नहीं, या हमारे दरमियान शौहर बीवी वाला कोई ताल्लुक है या नहीं, तो एमन बीवी, ये मेरा और मेरी बीवी का आपसी मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। फिर वो उसी सर्द महरी से कहने लगा, और इन सब बातों का मतलब ये है कि चुपचाप इज्जत के साथ मेरे कमरे से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें वो कुछ कह जाऊं जो मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा। तो तुम्हें सुनना कैसा लगेगा? ज़की ने हाथ दरवाजे की जानिब बढ़ाकर उसे चले जाने का इशारा किया और किताब वहीं छोड़कर मोटे मोटे आंसू बहाती हुई वो तेजी से उसके कमरे से निकल गई। एमन ने वापस खुद को अपने कमरे में पाया। मोहब्बत? एमन ने नागवारी से आंखें बंद करके खोली। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है ना ज़की? कैसा महसूस होगा तुम्हें जब तुम्हारी मोहब्बत
تمہاری محبت کا مذاق اڑائے گی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی ٹھنڈی ٹھنڈی نیلی نیلی روشنی چھائی تھی۔ لان کی گھاس رات ہونے والی ہلکی فوار سے اب تک گیلی تھی اور ان بارشوں کا ہفتہ بھر ٹھہرنے کا ارادہ لگتا تھا۔ زکی کے کمرے میں آؤ تو وہاں بھی کھڑکی کے پردے ہٹے ہونے کی وجہ سے باہر کی روشنی اس اندھیرے کمرے کو روشن کر رہی تھی، اور اس ہلکی روشنی میں صفا جلدی جلدی فرش پر سے ٹوٹی بکھری چوڑیاں اٹھانے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ پر بندھا دوپٹہ اس نے واپس شانوں پر ڈال لیا تھا۔ اس نے چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھا کر سنگار میز کے ساتھ میں رکھے کوڑا دان میں ڈالے، پھر ایک نظر باتھ روم کے بند دروازے پر ڈال کر وہ دروازے کی چابی ڈھونڈنے کے لیے درازے کھنگالنے لگی۔ چابی کہیں نہیں تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی، اس کی درازوں میں بھی دیکھا، چابی وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے تھک ہار کر دراز بند ہی کی تھی کہ باتھ روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ نیلی جینز، سفید شرٹ اور اس پر سیاہ رنگ کا سویٹر پہنے زکی برآمد ہوا، اور باتھ روم سے نکلتے ہی اس کی نظر سامنے سائڈ ٹیبل پر سے لگ کر کھڑی گھبرائی ہوئی سی صفا پر پڑی۔ وہ صفا کی جانب قدم بڑھانے لگا اور اسے اپنے نزدیک آتے دیکھ کر صفا نے بے اختیار ٹیبل کے کونے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زکی نے صفا کے مد مقابل آ کر اپنا ہاتھ میز پر رکھ کر اسے اپنے گھیرے میں لے لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کوہنی تھام کر سنجیدگی سے اس کی کلائی پر آئے زخموں کا جائزہ لیا۔ خون رسنا بند ہو چکا تھا، مگر زخم اب بھی ہرے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ذرا سے چھونے پر ان زخموں سے خون نکلنے لگے گا۔ پھر اس نے صفا کو دیکھ کر دھیمے سے کہا، تم کیوں خود کو نقصان پہنچاتی رہتی ہو صفا؟ صفا بالکل چپ رہی، کچھ نہ بول سکی، فقط اس کی جھکی پلکوں میں ذرا سی جنبش ہوئی تھی اور زکی بس اسے دیکھے گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے تمام جذبات تھے جو کبھی کسی لڑکی کے لیے وہ چاہ کر بھی محسوس نہ کر سکا تھا، اور وہ اس کی محبت تھی۔ وہ اپنی محبت کے کتنے قریب تھا اور اس کی محبت اس سے کس قدر دور تھی۔ اس کے دل میں اچانک یہ خواہش جاگی کہ بس وقت ان دونوں کے درمیان یوں ہی ٹھہر جائے، مگر صفا وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ وہ بہت سی ہمت جمع کر کے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھے بغیر انتہائی دھیمی آواز میں منمنائی، پلیز دروازے کا لاک کھول دے، مجھے جانے دے یہاں سے۔ زکی اس گزارش کو سن کر زیر لب مسکرایا، اور اگر میں کہوں کہ میرے پاس ایکسٹرا چابی ہے ہی نہیں تو؟ صفا نے ایک دم شاکڈ ہو کر زکی کو دیکھا اور وہ اپنے تمام تاثرات کو چھپا کیا تھا۔ ایسا مت کہیں پلیز، کچھ بھی کر کے یہ لاک کھول دیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایکسٹرا چابی ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے کل دروازے کو لاک کیا ہی نہیں تھا۔ تم کمرے میں جا سکتی تھی، مگر تم نے صرف میری زبان سے سن لیا اور یہ مان لیا کہ دروازہ بند ہے اور خود سچ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہ کی۔ زکی کے انکشاف پر صفا نے چاہا کہ وہ اپنی بے وقوفی پر اپنا سر پیٹ لے، لیکن فی الحال اس وقت سر پیر پیٹنے سے زیادہ ضروری اس کا کمرے سے نکلنا تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر زکی کے ساتھ سے نکلنے لگی، مگر اس نے اس کا راستہ روک لیا اور صفا نے الجھ کر پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ زکی اسے وہاں روک کر اس کے گلابی پڑتے رخساروں کو، اس کی نم آنکھوں کو، اس کے لبوں کو کچھ پلوں کے لیے بس خاموشی سے دیکھتا رہا، اور پھر وہ اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ بس وہ مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس پہلے سے ہی پریشان لڑکی کو۔ زکی کے وہاں سے ہٹتے ہی صفا زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی اس کمرے سے نکل گئی، اور وہ اس مضطرب سی لڑکی کو یوں جاتے دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ زکی کی محبت کا رنگ سیاہ تھا، گہرا سیاہ رنگ جس نے صفا کے تمام رنگوں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ گھنے بادل کسی وقت بھی برس پڑیں گے۔ ایسے میں لان میں کرسیوں پر مریم، ذیشان اور زکی بیٹھے اس دل نشین منظر کا لطف اٹھاتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ جب صفا کالے پجامے پر جامنی رنگ کی گھٹنوں تک فراک پہنے اور سر پر کالے رنگ کا دوپٹہ لپیٹے چائے کے کپوں، پاپ کارن اور پکوڑوں کی پلیٹ ٹرے میں سجائے لان میں داخل ہوئی، سب سے پہلی نگاہ زکی کی اس پر پڑی اور پھر اس سے ہٹ نہ سکی۔ صفا سنجیدہ چہرہ لیے ان تینوں تک آئی اور ٹرے میز پر رکھ کر ان کے آگے چائے کے کپ رکھنے لگی۔ کپ رکھنے کے دوران اس کی ہتھیلی پر بندھی پٹی پر مریم کی نظر پڑی اور چھوٹتے ہی وہ پوچھ بیٹھی، صفا کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو؟
जहाँ ज़की के गले की हड्डी में हल्की सी जुम्बिश हुई, वहीं सफ़ा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और मरियम से नज़रें चुरा कर बोली, वो फुप्पो चूड़ियाँ उतारते वक्त टूट गई थी। या अल्लाह सफ़ा, ऐसे कैसे उतार रही थी चूड़ियाँ? मरियम ने अफसोस से कहा। मैं बताऊँ फुप्पो के चूड़ियाँ कैसे उतारी थी इसने? ज़की ने फ़कत सोचा और प्लेट में से पॉपकॉर्न उठाकर चबाने लगा, मगर सफ़ा ने ज़की को यूं देखा जैसे ज़की ने वाकई कुछ कहा हो, लेकिन वो चुप था, मगर फिर भी अपनी आंखों से सफ़ा को बहुत कुछ सुना गया था। सफ़ा का दिल ज़ोर से धड़का और उसने फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे कर ली और खामोशी से वहाँ से जाने लगी। सफ़ा बैठो हमारे साथ, मरियम ने कहा, जिस पर वो अपनी आवाज़ को कदर नॉर्मल रखते हुए बोली। फुप्पो दादी ने सूप की फरमाइश की है मुझसे, मैं वो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बना लेना यार, मैं भी पीऊँगी। जी फुप्पो, वो ये कहकर वहाँ से चली गई और किसी की निगाहों ने उसका दूर तक ताक़ुब किया। रफीदा लाउंज के सोफे पर गाल तले हथेली रखे बैठी थी। उसके पैरों में उसकी बिल्ली चक्कर लगा रही थी, जबकि रफीदा टेबल पर रखे पकोड़े खाते हुए सामने रखी मोटी सी किताब को तक रही थी। गालिबन उसके इम्तिहानात चल रहे थे। अचानक किसी के अपनी जानिब बढ़ते कदमों की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा और सामने से आते हुए शख्स को देखकर उसने नागवारी से आंखें बंद करके खोली, फिर वापस निगाहें किताब की जानिब कर ली। ओहो, पढ़ाई हो रही है भाई, वो खुशगवार से लहजे में कहकर उसके साथ सिंगल सोफे पर आ बैठा। रफीदा ने गर्दन मोड़कर बेजारी से कहा, तुम रोज रोज मुँह उठाकर मेरे घर क्यों आते हो? तो क्या तुम्हें अपने घर ले जाऊं? अम्मार ने रफीदा के सवाल का बेख्तियारी में जवाब दे डाला, जिस पर रफीदा नासमझी से बोली, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ कि मेरी नानी का घर है, मेरी मर्जी जब चाहे यहाँ आऊँ। अच्छा ठीक है, दिन में 100 बार यहाँ आया करो, यहाँ ही बसेरा कर लो, मगर मेरा दिमाग खाने मत आया करो। अम्मार उसकी बात का असर लिए बगैर मासूमियत से बोला, यार जब तक तुम्हें तंग नहीं करता ना, एक कमी सी महसूस होती है। ये एक डेली रूटीन की तरह है, एक बुरी आदत। फिर गौर से रफीदा के तपते हुए चेहरे को देखा। सच बताना, तुम भी बस यूं ही नाटक कर रही हो, वरना तुम भी मुझे मिस करती हो जब मैं तुम्हें तंग नहीं करता। रफीदा का दिल जोर से धड़का और वो लम्हे भर के लिए अम्मार को देखे गई, फिर एकदम सर झटक कर गुस्से में उठ खड़ी हुई। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें कोई मिसविस नहीं करती, समझे? और मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि मेरा बस चले तो एक किताब लिखूं तुम पर जिसका मौजू हो, क्यों रफीदा अम्मार से इतनी नफरत करती है, और उसमें तुम्हारी इतनी बुराइयां करूं कि जो लड़की वो कहानी पढ़े उसे भी तुमसे नफरत हो जाए। अम्मार उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। अपने लिए रास्ता साफ करने का सोच रही हो? रफीदा उसके ज़ोमानी अल्फाज पर उसे घूर कर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत गहरा है, मतलब इसका जो अक्लमंदों को ही समझ आ सकता है। रफीदा मजीद उससे बहस नहीं कर सकती थी। उसने अपनी किताब और पकौड़ों की प्लेट अम्मार के आगे से उठाई और कदरे संजीदगी से कहने लगी, तुम्हारा दिमाग वाकई चल गया है, बस कुछ भी बोले जा रहे हो, और मैं मजीद तुम्हारे साथ बैठकर मगजमारी नहीं कर सकती। मुझे इम्तिहानात होने तक अपने दिमाग को हाजिर रखना है। वो ये कहकर पलटकर वहाँ से जाने लगी, जब पीछे से अम्मार की धीमी सी आवाज़ उसके कान में पड़ी और उसके पैर जंजीर हो गए। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारे लिए तोता लाया हूँ, बाहर लॉन में पिंजरे में कैद है, और उस दिन तुम्हारे तोते को उड़ा दिया था ना, उसके लिए सॉरी। रफीदा उसकी जानिब नहीं मुड़ी और ना कुछ बोली, बस कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाने लगी। अम्मार की बातों में कुछ ऐसा था जो रफीदा को परेशान कर गया था, और वो लड़की जो परेशानियों को अपने सर पर सवार होने नहीं देती थी, उसे जल्द अज जल्द इस परेशानी का हल तलाश करना था। शाम के तकरीबन 8 साढ़े 8 का वक्त था। आसमान गहरे लाल बादलों से ढका था, मगर सुबह से अब तक बरसाना था। ज़की अपने कमरे की स्टडी टेबल के सामने बैठा लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। उसने एक की पर जोर से प्रेस किया, फिर पीछे होकर गर्दन और हाथों को थोड़ी एक्सरसाइज देने लगा। फिर उसने चेयर की पुश से टेक लगाई। जो ही आंखें मूंदी, एक लड़की के चूड़ी वाले हाथ और आंसू बहाती काजल से भरी आंखें उसके जहन में घूमने लगी, और वो लड़की रो रो कर यही कह रही थी, और मुझसे इतना अच्छा बर्ताव इसलिए करते रहे ताकि मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं और मुझे भी आप छोड़ दें। ज़की ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर अपने जहन में मौजूद सफ़ा से बोला,
تمہیں چھوڑ دوں گا صفا۔ تم کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور کیا کوئی اپنی محبت کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ ایک دن تمہیں میری محبت کا اندازہ ضرور ہوگا۔ وہاں گھر کے لاؤنج میں تنہا کسی کے انتظار میں بیٹھی صفا نے اپنی کلائی پر آئے زخموں کو دیکھا جو پہلے سے کچھ بہتر تھے، اور وہ اپنی کلائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوئی۔ اس دن میں اتنا سب کچھ کہہ گئی تھی، اگر ان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، میرا تماشا بنا دیتا سب کے آگے، یا شاید مجھ پر ہاتھ تک اٹھا لیتا۔ لیکن اس وقت بھی انہیں میرے زخموں سے نکلتے خون کی پرواہ تھی، میری پرواہ تھی۔ کیا میں ان کے ساتھ برا تو نہیں کر رہی؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں کیا کروں؟ کس کا یقین کروں؟ ایمن کی باتوں کا یا ان کا؟ اپنے دل؟ اس نے ایک دم نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے ان سے محبت نہیں ہے، نہ ضرورت، کچھ بھی نہیں۔ وہ دل و دماغ کی جنگ میں بالکل ہلکان ہو گئی تھی۔ وہ اس ٹھنڈ میں بیٹھی کسی نادیدہ آگ میں جل رہی تھی۔ اچانک کسی کے جوتوں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ زینب تھی، اونچی ہیلز پہنے، خوبصورت سفید رنگ کی فراک میں ملبوس، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے، کندھوں پر پرس لٹکائے وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگتی تھی۔ اس نے لان میں پہنچ کر ایک نظر کرسی پر بیٹھی صفا کو دیکھا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ فیصل سے ملنے جا رہی ہو؟ صفا کی آواز پر زینب کے پیر زنجیر ہو گئے اور ایک دم سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صفا سینے پر بازو لپیٹے کھڑی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد زینب بظاہر نہ سمجھی سے بولی، کون فیصل؟ میں تو اپنی دوست کی بہن کی شادی میں جا رہی ہوں۔ تمہاری کسی دوست کی بہن کی کوئی شادی نہیں ہے زینب۔ صفا کے الفاظ پر زینب تنک کر اس کے قریب آئی اور دبی سی آواز میں صفا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، آپ کتنا جانتی ہیں میری دوستوں کو، اپنے کام سے کام رکھیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ صفا بنا اس کی بات کا اثر لیے تحمل سے بولی، زینب میں کسی کو اپنے سامنے دلدل میں پھنستا دیکھ کر اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تمہیں لگا ہوگا میں اپنی زندگی کے جھنجھٹوں میں تم کیا کر رہی ہو اسے بھلا بیٹھی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے ہوٹل میں ہونے والی تمہاری کسی فیصل نامی لڑکے سے گفتگو اور اس پھول کو نہیں بھلایا، اور تو اور وہ کارڈ اب بھی میرے پاس موجود ہے جو اس پھول کے ساتھ تمہارے لیے آیا تھا۔ میری نظر تم پر ہی ہے۔ زینب نے ضبط سے اپنے دانت پیسے۔ آپ میری جاسوسی کر رہی تھی؟ صفا نے سادہ سے انداز میں اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میری مرضی، میں کسی سے بھی ملوں۔ بات سنو زینب، تم ایک شریف گھر کی لڑکی ہو، اور شریف گھر کی لڑکیاں یوں رات گئے سج سور کے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں پھول جھونک کر کسی انجان لڑکے سے ملنے نہیں جاتی۔ صفا کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر زینب سن ہو گئی تھی، اور اس وقت رفیدہ بالوں کی اونچی پونی بنائے، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس، اپنے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے خود سے ایک بہت سیریس گفتگو میں مصروف تھی۔ سب میری غلطی ہے، میں نے ہی ہمیشہ موقع دیا مارک کو کہ وہ مجھ سے مخاطب ہو، مجھے چھیڑے، مجھے چڑھائے، اور آج اس نے ثابت کر ہی دیا کہ وہ مجھ سے کیوں مخاطب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اوف! یہ آپ کا سر درد نہیں ہے، زینب نے ایک بار پھر صفا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے قدرے بدتمیزی سے کہا، مگر صفا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زینب، ہم ایک فیملی ہیں اور تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، مجھے تمہاری فکر ہے اور میں تمہیں یہ غلطی کرنے سے بچاؤں گی، چاہے پھر اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ زینب منمنائی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو زینب؟ تم نے کہاں سے اتنی ہمت جمع کر لی کہ تم ایک اجنبی لڑکے سے جس کے بارے میں تم کچھ جانتی بھی نہیں، اور شاید وہ بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے تنہائی میں ملنے جا رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے بھی اس کا انجام کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ بلکہ کسی بھی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ملنا غلط ہے۔ چاہے وہ تمہارا کزن ہی ہو۔ مجھے لگا کہ چلو کزن ہی ہے، مذاق کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ وہ صرف مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا اور میں خود اسے موقع فراہم کرتی رہی۔ میں نے یہ کیوں نہ جانا کہ وہ میرے لیے کچھ محسوس کرتا ہے، اور کتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا میرے بارے میں کہ میں بھی اسے مس کرتی ہوں جب وہ مجھے تنگ نہیں کرتا۔ کیا میں نے واقعی اسے سر پر سوار کر لیا ہے؟ کیا میں بھی اس کے لیے کچھ محسوس کرتی ہوں؟ زینب کا لہجہ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، وہ دھیمے سے بولی، میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری دوست بھی جا رہی ہے۔ اچھا،
कॉल मिलाओ अपने दोस्त को और पूछो उससे कि क्या वो घर से निकल गई है। स्पीकर ऑन रखना। सफा के कहने पर ज़ैनब ने कुछ सोचते हुए अपनी हथेली को मसला फिर पर्स से मोबाइल निकालकर एक नंबर पर कॉल मिलाई। चंद ही घंटियों के बाद फ़ोन उठा लिया गया और एक निस्वानी आवाज़ सफ़ा और ज़ैनब के कान में पड़ी। हेलो, हाय इसरा, क्या तुम तैयार हो? किस चीज़ के लिए? इसरा के अनजान बन जाने पर सफ़ा और ज़ैनब दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर ज़ैनब थोक निकल कर बोली, युसरा, हमें फैसल से मिलने जाना था ना? और युसरा का ज़ोरदार कहका गूंजा, तुम पागल हो क्या ज़ैनी? फैसल ने तुम्हें मिलने बुलाया और तुम वाकई उससे मिलने के लिए तैयार हो गई हो? यार, तुम उसे जानती भी हो। हम तो बस टाइम पास कर रहे थे, तुम तो सीरियस ही हो गई। मैं भले ही लड़कों से बात करती हूँ, मगर इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उनसे तन्हाई में मिलूँ। लड़कों का कोई भरोसा नहीं। और ज़ैनब ने उसकी कॉल काट दी और एकदम से उसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा। सफ़ा ने उसे यूं रोते देखकर शानों से थामकर उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद भी उसके साथ आ बैठी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ज़ैनब ने सर उठाकर सफ़ा को देखा और सवालिया अंदाज में कहने लगी, आप मुझे क्यों बजा रही हैं? उस दिन जब मेरे लिए फूल आया था और इल्ज़ाम मेरी मामा ने आप पर लगा दिया था और सबके सामने आपको बुरा भला कहा था, तब भी आप चुप रहीं सिर्फ मुझे बचाने के लिए। सफ़ा ने एक गहरी सांस ली। ज़ैनब, किसी को बदनाम करने और बदनामी से बचाने में बहुत फ़र्क होता है। मैं तुम्हें बदनामी से बचाना चाहती हूँ। इस्लाह तन्हाई में करके मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सबके सामने इस्लाह करके तुम्हें जलील नहीं करना चाहती। मैं नहीं जानती कि निदा बड़ी अम्मी ने ऐसा क्यों किया, मगर उस वक्त मेरी अल्लाह ताला ने मदद की और एक शख्स की इल्ज़ाम तराशी के बदले अल्लाह ताला ने बाकी घर वालों को मेरी सपोर्ट में खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरा रब जानता था कि मैं गलत नहीं हूँ। ज़ैनब आंसू बहाने के दरमियान हंसी। हाँ, और उस वक्त ज़की भाई ने मामा को बिल्कुल चुप करवा दिया था। ज़की का नाम सुनकर सफ़ा का दिल ज़ोर से धड़का। ज़ैनब कह रही थी, मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम अब भी फैसल से बात करोगी? सफ़ा के सवाल पर ज़ैनब ने होंठ काटते हुए उसे देखा। वो बुरा नहीं था सफ़ा बाजी। ज़ैनी, बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात है किसी अजनबी से तन्हाई में बात करने की। तुम जानती हो ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जब मर्द तन्हाई में किसी अजनबी औरत के साथ होता है तो उसमें तीसरा शैतान होता है। और तुम जानती हो कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप, सबको रुसवा करना चाहता है। ज़ैनब, तुम उसकी बात मत मानना। मैं जानती हूँ तुम्हारी जो उम्र है, इस उम्र में लड़कियों को यूँ लगता है कि हर लड़का जो इन्हें मुस्कुरा कर देखता है, बात करने की कोशिश करता है, वो इन्हें पसंद करता है और वो चाहती हैं कि उनसे कोई लड़का ये कहे कि वो बहुत खूबसूरत हैं, वगैरह वगैरह। और कभी कभी बात इतनी ख़राब हो जाती है कि या तो लड़कियां घर से भाग जाती हैं या मिसयूज़ होती हैं। लड़के इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, इन लड़कियों की सलाहियतें मुतासिर होती हैं या वो बदनाम हो जाती हैं। इसलिए कह रही हूँ ज़ैनब, खुद को मजबूत करो, अपनी कदर जानो। इस टिश्यू पेपर की तरह मत बनो जिसे हर कोई अपनी गंदगी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करे और मरोड़ तोड़ कर पैर में कुचल कर चला जाए, ताकि बल्कि उस तलवार की तरह बनो। वो कहानियाँ होती हैं ना जिसमें पत्थर में एक एक्सकैलिबर नामी तलवार फंसी होती है और उसे कोई ऐरा गैरा नहीं पाता, मगर सिर्फ वही एक राजा उसे पत्थर से निकालने में कामयाब हो जाता है जो वाकई उस तलवार का हकदार होता है। तुम भी उस खास तलवार की तरह बन जाओ जो किसी के हाथ ना लगे। फिर एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आएगा जो तुम्हारा हकदार होगा, जिसके साथ तुम एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकोगी। तब तक के लिए खुद को मजबूत करके रखो। एक्सकैलिबर तलवार की तरह? ज़ैनब मुस्कुराहट दबाकर भवें पींच कर बोली और वो दोनों हंसने लगीं। इस मामले में सफ़ा कितनी अच्छी है। वो कभी किसी नामहरम से गैर ज़रूरी बात नहीं करती, अपनी हद में रहती है और दूसरों को भी अपनी हद में रखती है। उसने अपनी शख्सियत को यूँ रखा कि उस तक पहुँचने के लिए बदर भाई ने निकाह का रास्ता चुना और ज़की भाई ने भी तो यही किया। तो फिर ठीक है, मैं भी अम्मार को साफ साफ कह दूँगी कि वो मुझसे दूर रहे। फिर देखती हूँ कि वो क्या करता है। अगर तो वाकई उसके दिल में मेरे लिए सच्चे जज्बात हैं तो वो हलाल तरीके से मुझ तक पहुँचेगा, और अगर नहीं तो वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रफीदा एक इरादे पर पहुंची और अपने बेड पर नींद दराज होकर किताब पढ़ने लगी। वो मजीद कुछ सोचकर अपना सर खपाना नहीं चाहती थी और फजूल सोचों से फरार के लिए वो पढ़ा करती थी।
ذرا ان دونوں کی ہنسی مسکراہٹ میں ڈھلی تو زینب نے صفا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ممنونیت سے بولی، تھینک یو صفا باجی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس شخص کے بلانے پر جانے لگی تھی۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی، میرے ساتھ کچھ ہو بھی سکتا تھا۔ میں کیسے ماما پاپا کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی جو مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، میں نے ایک غیر محرم سے کیسی گناہ کی باتیں کی، میں نے ان سب سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن مجھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گی اور دوبارہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ جب تک کوئی لڑکی اپنی عزت نہیں کرتی، کوئی لڑکا اس کی عزت نہیں کرے گا۔ وہ لڑکیاں صرف ان کی تفریح کا باعث ہوتی ہیں، وہ انہیں سنجیدہ نہیں لیتے۔ میں ایسی لڑکی نہیں بننا چاہتی جس سے ہر کوئی اپنا ٹائم پاس کر کے چلا جائے۔ زینب کی بات سن کر صفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ان کی یہ لمبی گفتگو ضائع نہیں گئی تھی۔